حضرت مولانا امامت کرتے ہوئے جس لہجے میں قرآن کریم تلاوت فرماتے ہیں، اس لہجے کو ہمارے یہاں معروف لہجہ کہا جاتا ہے، پانی پتی لہجہ۔ اس کے نسبت سے ایک چھوٹی سی بات حوالے کا دور میں نقل کرتا ہوں۔ مغلوں کے دور میں بہت بڑے اللہ والے تھے دہلی کے اندر، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ مغلوں کے مرشد تھے۔ مرشد بہت سارے لوگوں کے تھے، لیکن مغل شہزادے بھی حضرت کے پاس آ کے دو دانوں بیٹھتے تھے اور ان کی اچھی خاصی کھچائی کرتے تھے۔ ایک شہزادہ ایک دفعہ آیا حضرت کے پاس، مجلس کے درمیان کہا حضرت پیاس لگی ہے۔ حضرت نے اشارہ فرمایا، وہ مٹکا رکھا ہوا ہے، اس میں پیالہ ہے، جاؤ خود اپنے ہاتھ سے پانی لے کے پیو۔ شہزادے نے مٹکے سے پانی پیا اور مٹکے پر جو پیالہ رکھا ہے ذرا ٹیڑھا رکھ دیا اسے، پہلے جیسے رکھا ہوا تو اس نے نہیں رکھا، اس تھوڑا ٹیڑھا رکھ دیا، آگے مجلس میں بیٹھ گیا۔ حضرت کے سر میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت کی طبیعت بہت نازک طبیعت تھی۔ جب کافی دیر گزر گئے تو کسی نے پوچھا، یا شاید شہزادے نے پوچھا کہ حضرت مزاج کرنے کے مزاج کا، جب سے تم نے پیالہ ٹیڑھا رکھا ہے تب سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ تو شہزادے کو تمہیں اتنی تمیز نہیں کہ پیالہ کیسے رکھا جاتا ہے؟ اب شہزادہ اٹھ گیا، دوبارہ اس نے پیالہ صحیح کیا۔ تو ایسے مزاج کے آدمی تھے، اور اللہ والے کہتے ہیں کہ اپنے زمانے میں روئے زمین پر ان سے بڑا اللہ کا کوئی ولی نہیں تھا۔ وقت کے نواب تھے لیکن اللہ کے اتنے بڑے ولی تھے، کہتے ہیں کہ روئے زمین پر اس وقت ان سے بڑا کوئی اللہ کا ولی نہیں تھا۔ حضرت کی اہلیہ محترمہ قرآن کریم کی معلمہ تھی۔ حضرت کے انتقال کے بعد انہوں نے پوری زندگی اور کوئی کام نہیں کیا، قرآن ہی پڑھایا۔ تو ان کا جو لہجہ تھا، ان کی شاگرداؤں اور ان کے مرد جو بچے شاگرد تھے، انہوں نے یہ لہجہ اختیار کیا اور یہ لہجہ آگے بڑھتا چلا۔ وہ پانی پت کی تھی اصل میں، تو یہ لہجہ اصل میں ان اماں جی کا لہجہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور آج پوری دنیا میں لاکھوں لوگ اس لہجے میں قرآن پڑھتے، لاکھوں، ایک دو نہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ حضرت پیران صاحبہ کے صدقہ جاریہ ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے، جن کو معلوم ہے وہ جانتے ہیں یہ لہجہ کہاں سے چلا ہے۔ تو ان کے کھاتے میں یہ اعمال جو ہیں اجر و ثواب کی شکل میں اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں۔